بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ کہف جو 15ویں پارے کے نصف میں ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ کہف اس لیے کہا جاتا ہے، کہف غار کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں غار والوں کا تذکرہ ہے۔ غار والوں کا تذکرہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا کسی زمانے میں۔ علاقہ کون سا تھا؟ وہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ اردن کا علاقہ تھا، اردن کا یا شام کا یا آس پاس کا کوئی علاقہ ہوگا۔ تو وہاں وہ بادشاہ نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ شرک کریں، غیر اللہ کی عبادت کریں، یا چاہے اپنی عبادت پر مجبور کیا یا بتوں کی عبادت پر مجبور کیا۔ تو وہاں کچھ نوجوان تھے جو اس بات سے راضی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم مر تو سکتے ہیں مگر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ نوجوان وہاں سے چل دیے، کیونکہ وہاں اب رہنا ان کا ممکن نہیں تھا۔ چلے ہیں ساتھ اپنے کچھ پونجی لے کر، کچھ پیسہ لے کر، اور ایک اپنا ان کا جو کتا تھا وہ بھی ساتھ تھا ان کے۔ تو راستے میں انہوں نے کہا کہ اب کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ ایک غار نظر آیا ان کو، اس غار کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر سو گئے۔ جب وہ اٹھے ہیں ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم اگر صبح سوئے ہیں یا رات کو سوئے ہیں تو صبح اٹھ گئے ہوں گے، صبح سوئے ہیں تو رات عصر میں اٹھ گئے ہوں گے، جیسے ایک مسافر چلتے ہوئے سستانے کے لیے آرام کرتا ہے۔ جب وہ اٹھے ہیں تو زمانے کی گردش نے 300 سال کا فاصلہ طے کر دیا تھا۔ یعنی ان کے خیال میں شاید وہ چند گھنٹے بھی نہیں ہوں گے، مگر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند مسلط کی اور ان کو اپنے گرد و پیش سے بے خبر کر دیا۔ نہ ان کے جسم بڑھے، نہ ان کے ناخن بڑھے، نہ ان کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا۔ جتنا ہمارے اندر سونے سے پہلے اور سونے کے بعد تبدیلی ہوتی جسم میں، شاید اتنی تو آئی ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی زیادہ تبدیلی ان کے اندر نہیں آئی۔ اب وہ جب اٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے کہا کہ بھائی اب کافی دیر سو لیا ہے، اب کسی کو کھانے کے لیے بھیجو کہ جو کھانا لے آئے۔ اب 300 سال تک کھانے کے بغیر زندہ رکھا اللہ نے ان کو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو کھانا کھلا کر اس کھانے سے ہمیں زندگی بخشتے ہیں، وہ بغیر کھانے کے بھی زندگی دینے پر قادر ہیں اور دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ایک بندے کو کہا کہ اس کو بھیجو، جا کر بازار میں جا کر کھانا لے آئے، لیکن چپکے سے جائے، کچھ وہاں جا کے بات نہ کرے جس سے پتہ نہ چل جائے ہمارا، خفیہ طریقے سے جائے۔ اب وہ بندہ جناب وہاں سے نکلا ہے، نکل کر جب وہ بازار میں پہنچا تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج سے 300 سال پیچھے چلے جائیں اگر، تو ابھی ہندوستان میں شاید انگریز بھی نہیں آئے تھے۔ انگریزوں سے آنے کے پہلے سے مغلوں کا زمانہ جو تھا وہ زمانہ بنتا ہے کہ اس زمانے کی بود و باش، اس زمانے کا کوئی بندہ وہیں کپڑے اور اسی طرح کے وضع قطع اور وہاں کا سکہ لے کر کسی دکان پر چلا جائے، تو اول تو بہت تبدیلی آ جاتی ہے حالات میں۔ بہرحال وہ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا، یہ کون سا سکہ ہے اور کون سا زمانہ ہے یہ، تو اس سے پھر بات کھل گئی۔ باقی یہ کہ آگے ان کا پھر انجام کیا ہوا، وہ اصحاب کہف جو ہیں وہ واپس آ گئے یا کیا ہوا، بہرحال یہ قصہ اللہ رب العزت نے اس سورۃ مبارکہ میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سورہ کہف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال یعنی بہت بڑا جھوٹا فراڈی فریبی کذاب ایک آئے گا قیامت کے قریب، جس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، لیکن وہ ایسے شعبدے دکھائے گا لوگوں کو، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، پہلے نبی کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور لوگوں کی ایک خلقت اس کے دعوے کو مان لے گی، اس پر ایمان لے آئے گی اور جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ تو ہر نبی نے فرمایا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی ہمیں دجال سے اس قدر ڈرایا کہ ہمیں لگتا تھا کہ گھر جانا مشکل ہے، کہیں یہیں سے ابھی نہ نکل آئے۔ اس حد تک بڑا فتنہ، یعنی آزمائش ہوگی، آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، دین کو لالے پڑ جائیں گے۔ تو یہ فتنہ فرمایا کہ اس فتنے سے پناہ مانگو، یہ نہیں کہا کہ اس فتنے میں جاؤ
اور جا کر اس کا مقابلہ کرو، نہیں، فتنے جو ہوتے ہیں ان سے انسان بچ کر نکل جائے، ان کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ دجال سے گفتگو کرنے جائے گا، وہ کہے گا دجال تو کافر ہے، کذاب ہے اور بالکل جھوٹا ہے، میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں، اس کو جھوٹا ثابت کرتا ہوں، لیکن وہ اس کے شبہات کا شکار ہو جائے گا اور اس کا ہم نوا بن جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ دماغ جو ہے، انسان کا دماغ، یہ کوئی مشین نہیں ہے کہ جو ہر حال میں ایک نتیجہ دے۔ کبھی بھی انسان کو کوئی نہ کوئی نقطہ پسند آ جاتا ہے، وہ اس کو حق سمجھ لیتا ہے اور پھر اسی کے مطابق دلائل بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے گمراہ لوگوں کی مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جس بندے کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اہل حق میں سے نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، تو دجال بھی باتیں بڑی اچھی کرے گا تبھی تو وہ اس کا شکار ہوگا۔ اس لیے اس بندے کو نہ سنیں نہ اس کو دیکھیں کہ جس کے بارے میں آپ کو اطمینان نہیں کہ یہ اہل حق میں سے ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اچھی اچھی باتوں میں لگا کر وہ کہیں کا کہیں لے جائے۔ تو یہ بندہ بھی تو بسا اوقات آدمی اپنے اوپر اعتماد کرتا نہیں میں صحیح بات کو پہچان لوں گا، جی میں جج کر لوں گا۔ بھئی آپ کو خبر ہوگی تو جج کریں گے آپ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ غلط کو صحیح سمجھ کر ایکسیپٹ کر لیں جیسے کہ اس شخص نے کیا۔ تو اس لیے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کو جمعہ کے روز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنہ سے محفوظ فرما لیں گے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کو وہ زمانہ ہی نہیں ملے گا، اس سے پہلے اللہ اس کو دنیا سے لے جائیں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ زمانہ ملے گا تو اس فتنے کے اثرات سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ دجال کا فتنہ بھی ایمان کے اوپر فتنہ ہوگا، کیونکہ وہ کہے گا مجھے خدا مانو۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے۔ کہتے خدا کون ہوتا ہے؟ جو بارش برساتا ہے، یہ لو بارش۔ خدا کون ہوتا ہے؟ جو فصلیں اگاتا ہے، یہ لو فصلیں۔ خدا کون ہوتا ہے؟ جو نہ ماننے والوں کو عذاب دیتا ہے، لو جو مجھے نہیں مانتے میں ان کو قحط میں مبتلا کر رہا ہوں۔ جو مان رہے ہیں ان کے وارے نہارے ہو رہے ہیں، ان کے مال جان اولاد سب چیزوں میں۔ تو یہ بڑی آزمائش ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بعض دفعہ کفر تک لے جاتی ہے۔ اگر آج مسلمان کے ساتھ یہ آزمائش ہو جائے کہ اسے یہ کہا جائے کہ بھائی اگر کلمے پر قائم رہو گے تو بھوکے مرو گے، اگر کفر اختیار کرو گے تو زندگی اچھی ہو جائے گی، تو کتنی آزمائش میں انسان پڑ جائے گا۔ آگے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا ہے۔ خضر جو ہے یہ ایک تکوینیات کے آدمی ہیں۔ یہ کائنات کا نظام دو جو ہے یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جو علم ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم شریعت ہے، یعنی اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ جائز ناجائز حلال حرام، یہ ایک پوری فہرست ہے۔ اور ایک علم تکوین ہے۔ اللہ کے نزدیک علم شریعت سب سے افضل ہے، یعنی انسان کو علم جو حاصل کرنا ہے وہ اس بات کا حاصل کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سب سے افضل علم وہ ہے جو یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور دوسرا علم یہ ہے کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، اسی میں آپ کے سائنسی علوم بھی آ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور علم اس سے اوپر ہے جو فرشتوں کو اللہ دیتے ہیں کہ یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے۔ جیسے شب برات کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ تکوینی امور کی تفصیل لگا دیتے ہیں کہ اس سال میں یہ لوگ مر جائیں گے، یہ دنیا سے واپس آئیں گے، یہ پیدا ہوں گے، روزی کا یہ ہوگا اور فلاں نظام یہ ہوگا۔ تو یہ جو انتظام کا علم ہے اس کو تکوینیات کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا تعلق وہ علم شریعت سے ہوتا ہے، یعنی نبیوں کو جو اللہ علم دیتے ہیں وہ شریعت کا علم ہوتا ہے، وہ اس میں ان کا کوئی ہمسر اور کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ اور جو تکوینیات کا علم ہے یہ فرشتوں کا شعبہ ہے، یہ اصل میں نبیوں کا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے باز کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ اس وقت اعلم من فی الارض کون ہے، دنیا میں سب سے بڑے علم والا آدمی کون ہے؟ تو چونکہ وہ پیغمبر تھے اور جلیل القدر پیغمبر تھے، اولو العزم رسول تھے، تو انہوں نے بجا طور پر یہ کہا کہ میں بڑا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک آگے واقعہ دکھانا منظور تھا، اس لیے اس انداز پر اللہ نے فرمایا کہ آپ یہاں سے نکلیں اور ایک میرا بندہ ہے آپ اس سے ملاقات کریں، اس کے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ وہاں پھر ایک تفصیل لمبی ہے کہ کشتی میں سوار ہوئے اور وہاں جا کر پہنچے جب اس متعلقہ جگہ پر، تو ان صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ جی میں کچھ آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے پاس ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہمارا علم اپنا ہے، تمہارا علم اپنا ہے، ٹھیک ہے، جو علم تمہارے پاس ہے اس کی مجھے خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، میں مکلف ہی نہیں ہوں۔ فرشتے ان چیزوں کے مکلف نہیں ہیں جن چیزوں کے مکلف انسان ہیں۔ مثلا کسی فرشتے کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں بندے کا جو ہے حادثہ ہو کراؤ اور اس کی جان لے لو، اسرائیل کو کہتے ہیں جان نکالو۔ تو انسان کے لیے کسی انسان کی جان لینا تو ناجائز ہے، گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے منع کیا، قتل ہے یہ۔ لیکن فرشتے کے لیے یہ گناہ نہیں ہے، فرشتہ تو عین حکم الہی کا پابند ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا علم اپنی جگہ، ہمارا علم اپنی جگہ ہے، اور دونوں کے الگ الگ دائرے ہیں۔ لیکن بہرحال چلیں ہم کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں، دلچسپ ایک جو ہے وہ کہانی سامنے آئے گی، لیکن ہمارا چلنے کا اصول یہ ہوگا کہ آپ کسی بات پر سوال نہیں کریں گے کہ یہ کیوں کیا آپ نے، کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دونوں چل دیے۔ آگے ایک دریا عبور کرنا تھا، ایک کشتی تھی، کشتی کے کچھ ملاح نوجوان تھے، بھلی صورت کے لوگ تھے۔ یہ جب دونوں بزرگ حضرات اس میں سوار ہوئے تو انہوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا، اور کشتی جب آگے بڑھی تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا، اس کو کوئی پھٹا اکھاڑ دیا، بہرحال اس کو کسی طریقے سے داغی کر دیا، عیب دار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ عجیب انسان ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی نیکی کی ہے، کرایہ نہیں لیا، اور آپ نے ان کی کشتی توڑنی شروع کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی میرے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ بولیں گے نہیں، کیوں بولیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی ہو گئی، بھول گیا ہوں، اب ایک چانس اور دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب دوبارہ بھی وعدہ یہی ہے، بولنا نہیں ہے۔ آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور قتل کر مار دیا اس کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہا چلو کشتی تو ایک مال کا نقصان تھا، وہ تو پھر بھی پورا ہو سکتا ہے، یہ تو جان چلی گئی، جان آپ نے کیسے لے لی کسی کی؟ انہوں نے کہا کہ یاد نہیں ہے آپ کو وعدہ کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا نظام کچھ اور ہے، ہمارے کام کو اللہ کے ذمے کچھ اور ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر ایک آخری چانس موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیا، کہا کہ چلیں۔ پھر آگے ایک بستی میں گئے تو وہاں ایک دیوار، ان بستی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چلو بھاگو یہاں سے، کون لوگ آ گئے ہو، کہاں سے آ گئے ہو؟ وہاں یہ باہر نکلے تو اس بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، مکان تھا یا دیوار تھی، بہرحال اس کو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے مل کر سیدھا کر دیا، اس کو نئے سرے سے تعمیر کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا، آپ ان کی دیوار کی اجرت ان سے لے لیں ہم لوگ، تاکہ اس سے ہم کو کھانا وانا کھائیں، انہوں نے تو ہمیں پوچھا نہیں ہے، مہمانداری بھی نہیں کی انہوں نے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا بس ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں چل سکتا، یہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ باقی میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیوں کیے۔ پہلی جو کشتی والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کشتی کے اگلے دریا کے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیاں قابو کر رہا تھا۔ جیسے الیکشن کے دنوں میں گورنمنٹ جو ہے وہ ادارے گاڑیاں قابو کر لیتے ہیں کہ چلو ہمارے کام آئیں گی، تو وہ تو خیر سرے سے قابو کر رہا تھا، اور جو بھی بے عیب کشتی ہوتی اسے لے لیتا، جس کو عیب لگا ہوتا اس کو چھوڑ دیتا۔ تو ہم نے ان کے ساتھ یہ نیکی کی ہے کہ ان کی چیز کو عیب دار کر دی ہے تاکہ بادشاہ نہ لے سکے اور ان کا گزر اوقات چلتا رہے، کیونکہ کشتی ان کے واحد گزر اوقات ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ بچہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس نے کل کو ماں باپ کی ناک میں دم کرنا تھا، کافر ہونا تھا، سرکش ہونا تھا، نافرمان ہونا تھا۔ ماں باپ جنہوں نے اب اس کو بڑے ارمانوں کے ساتھ مانگ کے اللہ سے لیا تھا، کل کو انہوں نے کہنا تھا کہ تو کہیں جا کے مر جائے۔ جیسے ماں باپ بد دعا دیتے ہیں، بعض دفعہ اتنے تنگ آ جاتے ہیں، ناکو ناک آ جاتے ہیں، تو پھر وہ بد دعا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ابھی بچپن سے ختم کرو تاکہ ماں باپ کے لیے دنیا کی تکلیف سے بھی بچ جائیں اور آخرت کا ذخیرہ بھی ہو جائے، اور پھر اس کی جگہ اللہ ان کو ایک نیا بچہ دیں گے جو نیک ہوگا۔ اور تیسری جو دیوار ہے وہاں یہ تھا کہ ایک نیک انسان تھا جو فوت ہو گیا، اس کی نیکی آج بھی کام آ رہی، اس لیے کہتے ہیں کہ والدین کی نیکی نسلوں تک کام آتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ انسان میں آج نیکی کر رہا ہوں، میری نیکی کا کچھ صلہ تو نکلا نہیں، نتیجہ تو نکلا نہیں، میں تو دفتر میں وقت پہ پہنچ جاتا ہوں، میں جو ہے بڑی امانت داری سے کر رہا ہوں، باقی دائیں بائیں والے جو ہیں وہ تو ڈنڈی مار رہے ہیں، پھر بھی اوپر سے اوپر چلے جا رہے ہیں، تو میری نیکی کس کام کی؟
میری دیانت میری امانت کس کام کی، یہ نہ کہے. یہ کام بڑے کام کی چیز ہے، یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی. تو یہ انسان آدمی نیک تھا، تو اس نے اپنے بچوں کے لیے وہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں بینک تو تھے نہیں، بلکہ لوگ اسی طریقے سے اپنے خزانے محفوظ کرتے تھے. تو بہرحال وہ خزانہ کیا تھا، مال تھا یا کوئی نصیحت کی چیزیں تھیں. کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ نصیحتیں تھیں، تو اس نے وہاں چھپا رکھا تھا. تو وہ دیوار اوپر تھی تاکہ یہ نکلے نہیں. اب ابھی بچے اس کے چھوٹے تھے جن کے لیے اس نے رکھا تھا، تو لیکن وہ دیوار اگر گر جاتی تو وہ وہاں سے نکال لیا جاتا، اس لیے خطرہ تھا. ہم نے دوبارہ اس کو ٹھیک کر دیا تاکہ یہ محفوظ رہے، جب تک کہ بچے بڑے نہیں ہو جائیں گے وہ اس کو اپنا یہاں سے نکال نہیں لیں گے. یہ سب رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے کرم تھا. اب اندازہ لگائیے کہ نیک والدین کی اولاد کی فکر اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ اس کے لیے کیا نظم کر رہے ہیں کہ دو اپنے جلیل القدر انسان، ایک پیغمبر اور ایک تکوینیات کے جو آدمی ہیں، ان کو بھیج کر ان کے مال کی حفاظت کروائی جا رہی ہے. یہ ہے نیکی کا کام. تو یہ قصہ بیان فرمانے کے بعد حضرت خضر نے فرمایا ما فعلته عن امری، یہ سارے کام میں نے خود نہیں کیے، یہ اللہ کا حکم تھا. تو اب یہ ہماری کہانی ختم ہو رہی ہے. اب اس واقعے کو قرآن پاک میں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. ایک چلو کہانی تو ہم نے سن لی، لیکن قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ تو عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے. اس میں پیغام یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کو نقصان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، کشتی کا ٹوٹنا یہ ایک نقصان تھا، اور بچے کا مر جانا یہ ایک نقصان تھا، بہت بڑا نقصان تھا. ایک مال کا نقصان ہے، ایک جان کا نقصان ہے. یہ دو بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں عام طور سے انسان کے. ایک جان کا ہوتا ہے، چاہے صحت کی صورت میں ہو یا مال بالکل جانے کی صورت میں ہو یا مال کی کمی کا ہوتا ہے. تو یہ دو بڑے بڑے نقصان تھے، جن نقصانوں کے پیچھے کیا چھپا ہوا تھا، کتنی بڑی مصلحت تھی اللہ کی چھپی ہوئی، لیکن بظاہر وہ نظر نہیں آ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پر جو ہے وہ کمنٹ کر دیا. تو اسی طریقے سے اگر انسان کو کہیں زندگی میں ایسے معاملات پیش آ جائیں اور ہر ایک کے ساتھ لگے رہتے ہیں، تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ کام اللہ نے کیا ہے. جو ہماری انہونی ہے، جو انہونیاں ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ، جو تو ہم اپنے ہاتھوں سے کریں، اس میں تو ہم اپنے آپ کو بھی انوالو کریں گے کیونکہ ہم نے گڑبڑ کی ہے. لیکن جو من جانب اللہ ہو جائے، اس کو اللہ کی جانب سے خیر سمجھ کر اس پر صبر اور قناعت کرنی چاہیے انسان. اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی کام بھی مصلحت سے خالی نہیں ہے. اگر آپ کا خدا نخواستہ کہیں جا رہے تھے اور چھوٹا موٹا حادثہ ہو گیا جس سے آپ کی سواری کو نقصان ہو گیا یا آپ کو خراشیں آ گئی ہیں، تو آپ یہ یقین رکھیں کہ ہو سکتا ہے آگے کوئی جان پر بننے والا مسئلہ ہوتا. یہاں تو چلو اللہ نے تھوڑے میں ہمیں بچا لیا ہے. تو یہ ایک کائنات کا جو واقعات ہیں ان کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو انسان کو سامنے رکھنے چاہیے. آگے پھر اس سورہ مریم ہے جس کے اندر توحید کی تعلیم دی گئی ہے، اور اسی سورۃ مبارکہ کے اندر ایک آیت آتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں. مخلوق کے دلوں میں محبت، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ میرے فین ہو جائیں، میرے چاہنے والے ہوں. ایکٹر ہیں، آرٹسٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے فین ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کھڑا ہوا تھا تو ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا جی دعا کرے میری پسند کی شادی ہو جائے. یعنی مجھے میں کسی جو ہے وہ خاتون کو کسی کو پسند کرنے لگوں، پھر شادی ہو، ارینج میرج نہ ہو، لو میرج ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم بھی تو اس کی فکر کرو کہ تمہیں بھی کوئی پسند کرے. تم تو چاہتے ہو، اور تم جو انسان پسند کا بنتا ہے اللہ کی نظر میں، وہ نظریں اٹھانے سے نہیں بنتا. وہ یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب آدمی نیک ہو جاتا ہے تو اللہ مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. اس کے تفصیل حدیث پاک میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ فرشتوں میں یہ اعلان کرو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. اور جس سے اللہ محبت کرے اس سے مخلوق محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اعلان زمین میں ہوتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. اب آپ دیکھ لیں جو نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، ہمیں وہ کچھ نہیں دیتے، زندگی بھر انہوں نے 1 روپیہ ہمیں نہیں دیا ہوتا، نہ امید ہوتی ہے کہ دیں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل کھنچتا ہے ان کی جانب.
تو یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے جو ہمارے دلوں میں ایک خاموش پیغام آتا ہے. تو اللہ کی محبت اور پسندیدگی ملتی ہے انسان کو نیک بننے سے، نظریں اٹھانے سے، کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے سے جو ہے انسان اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے. اور جب اللہ کی نظر میں گرتا ہے تو مخلوق کی نظر میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے. اسے کچھ دن کے لیے لگتا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، اور میں جو ہے چاہے دوسروں لوگوں سے چھپا کر کچھ کر رہا ہوں لیکن سمجھتا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اچھا نہیں ہوتا. وہ دنیا میں بھی ذلت کا سامان اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، پریشانیاں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے، اور آخرت میں بھی جو ہے بڑا نقصان کا سودا کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.